اعتکاف ایک بہت اچھی عبادت ہے اور اس میں اللہ تبارک و تعالی نے بہت ثواب رکھا ہے۔ چنانچہ ابو داؤد شریف کی روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جس نے رمضان کے آخری 10 دنوں کا اعتکاف کیا تو اللہ تبارک و تعالی اسے 2 حج اور 2 عمروں کا ثواب عطا فرمائے گا۔ لہٰذا ہمیں اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے اور کم از کم زندگی میں ایک بار تو اعتکاف ضرور کرنا چاہیے۔ دیکھیں کہ خواتین بھی رمضان کا اعتکاف کر سکتی ہیں۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پردہ فرما جانے کے بعد آپ کی ازواج اعتکاف کیا کرتی تھیں، لیکن یہ یاد رکھیں کہ عورت کے لیے مسجد میں جا کر اعتکاف کرنا مکروہ ہوتا ہے۔ یہ گھر میں ہی اعتکاف کریں گی، لیکن اس کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ یہ اپنے گھر میں ایک نماز کی جگہ مخصوص کر لیں، یا پہلے ہی جگہ مخصوص ہو تو اس کو کہتے ہیں مسجد بیت، یعنی گھر کی مسجد۔ اس مسجد بیت میں یہ اعتکاف کریں گی، یعنی اس حصہ زمین پر جس کو نماز کے لیے مخصوص کیا اسی میں یہ سوئیں، ادھر ہی مطلب یہ کہ عبادات وغیرہ ادا کریں۔ صرف قضاء حاجت کے لیے گھر کے بقیہ حصے میں جا سکتی ہیں، باقی اسی حصے میں اپنا وقت گزارنے کی کوشش کریں گی۔ بعض ہماری بہنیں سوال کرتی ہیں کہ کیا خواتین کسی ایک گھر میں اجتماعی اعتکاف کر سکتی ہیں یا نہیں؟ تو جیسے کہ ابھی آپ کو بتایا کہ مسجد بیت عورت کے اعتکاف کے لیے ضروری ہے، تو لہذا اگر خواتین محلے کی خواتین کوئی ایک گھر کا ایک کمرہ مکمل طور پہ نماز کے لیے مخصوص کر دیں تو پورا مسجد بیت بن سکتا ہے اور اس میں اجتماعی اعتکاف ممکن ہے۔ لیکن اس میں چند چیزوں کا دھیان رکھنا ضروری ہے۔ ایک یہ کہ خواتین اپنے گھر سے اس گھر تک آئیں تو درمیان راستہ باعث فتنہ نہ ہو۔ جس گھر میں اعتکاف کرنا چاہتی ہیں اس میں کوئی نامحرم نہیں ہونا چاہیے۔ اس کے علاوہ خواتین اعتکاف کے دوران تمام شرعی قیود کا لحاظ رکھیں۔ فضول باتیں کرنا، غیبت کرنا، چغلی کرنا، یہ مطلب چیزیں اعتکاف کی نورانیت کو زائل کر دیتی ہیں، لہذا ان سے بچنا بہت ہی ضروری ہے۔ تو اگر اجتماعی اعتکاف میں اس قسم کی خرافات شامل ہو جائیں تو پھر وہ جائز نہیں ہوگا۔ ہاں اگر وہ سب مطلب اپنے گھر سے باپردہ طریقے سے آتی ہیں اور جو اعتکاف کے بنیادی مقاصد ہیں انہیں پورا کرتی ہیں تو پھر اس طرح اجتماعی اعتکاف کرنے میں حرج بھی نہیں ہوتا۔ جیسے کہ پہلے میں نے آپ کو عرض کیا کہ سنت مؤکدہ علی الکفایہ اعتکاف کے لیے روزہ رکھنا شرط ہے، بغیر روزے کے یہ اعتکاف نہیں ہو سکتا۔ لہذا روزہ ہوگا تو اعتکاف ہو سکتا ہے۔ اگر کوئی شخص بیمار ہے اور وہ روزہ کسی وجہ سے نہیں رکھ سکتا تو پھر وہ یہ سنت مؤکدہ اعتکاف بھی ادا نہیں کر سکتا۔ پھر اگر وہ اعتکاف کرنا چاہتا ہے تو نفل اعتکاف کی نیت سے اس طرح مسجد میں وہ استقامت کر سکتا ہے، ٹھہر سکتا ہے، لیکن سنت مؤکدہ اعتکاف ادا کرنے کے لیے روزہ رکھنا شرط ہے۔ یہ بھی یاد رکھیں کہ جب انسان معتکف ہوگا تو ایک بات تو اس میں یاد رکھیں کہ معتکف ہونے کے لیے بالغ ہونا شرط نہیں ہوتا۔ نابالغ بھی اعتکاف کر سکتا ہے، لیکن وہ سمجھدار ہونا چاہیے جو مسجد کے آداب سمجھتا ہو اور مسجد میں نہ دوسروں کے لیے تکلیف کا باعث بنے، نہ